کام وہ ہو انسان کا جو دنیا اور آخرت کے فائدے کا کام ہو. اصل چیز یہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ دو کام انسان کر لے اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو دین بنا دیتے ہیں. دو کام اگر کر لیے جائیں اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو دین بنا دیتے ہیں. آپ کاروبار کے لیے آئے ہوئے، صبح سے نکلے ہوئے، دکان پہ بیٹھے ہوئے، اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوئے، یہ کام بھی دین بن سکتا ہے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی نیت کرے کہ یا اللہ اس کام کو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب کوئی آدمی کہے کہ جی میں کاروبار کے لیے آیا ہوں، میں یہ کرتا رہا ہوں دنیا داری، میں کیسے نیت کر لوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ملازمت کے لیے آیا ہوا ہوں تو یہ تو ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں یہ دنیا داری ہو رہی ہے. یہ عجیب اصطلاح ہے ہمارے ہاں کہ جب کاروبار کے لیے صبح کو نکلتے ہیں، کام دھندے پہ صبح کو نکلتے ہیں تو کہتے دنیا داری کرنے نکلیں. یاد رکھیے یہ دنیا داری نہیں رہے گی اگر دو شرطیں پوری کر دی جائیں. پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ کے اخلاص، نیت صحیح ہو، نیت حلال کمانے کی ہے. آپ بتائیے خدا نہ خواستہ یہ روزگار نہ رہتا تو کیا ہوتا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ بچائے کسی انسان کو بے روزگاری سے. اگر خدا نہ خواستہ یہ مرحلہ کسی کے اوپر آتا ہے وہ جانتا ہے کتنا بڑا سبحان روح ہے، الامان والحفیظ. تو جب اللہ نے حلال روزگار دیا تو کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اس نعمت پر تو شکر ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی. دیگر فرائض کے بعد رزق حلال کمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رزق حلال کماؤ، طلبوا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد فرض ہے. اپنے بچوں کو حلال طریقے سے، اپنے گھر والوں کو حلال طریقے سے ضرورت مہیا کرنا زندگی کی یہ فرائض میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے ایسے لوگوں کو جو کام نہیں کرتے تھے. تو ہم یہ کہیں کہ دنیا داری ہے، کہاں دنیا داری ہے؟ تو اس لیے جب کام پر آئیں یہ نیت کر آئیں کہ یا اللہ میں حلال روزی کمانے کے لیے نکلا ہوں، رزق حلال کے لیے نکلا ہوں. پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ کہ جو کمائے، جو کام کرے وہ جائز طریقے سے ہو، ناجائز کام نہ ہو. یہ دو شرطیں انسان پوری کر لے، انسان کے دنیا کے کام اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کام بنا دیتے ہیں. تو کام وہ کرنا چاہیے انسان کو جو کام دنیا اور آخرت کے فائدے کا ہو، یا چلو دنیا کا ہی فائدے کا ہو لیکن ہو تو حلال کام. ایسے کام، ایسے دھندے، ایسے چیزیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور دن پورا برباد ہو گیا. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جس طرف آج ہماری نوجوان نسل جا رہی ہے، جس طرف ہمارے ہاں نوجوان بچے جا رہے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ ہو کیا رہا ہے اس وقت. اگر ماں باپ ہمارے ہاں کے آسودہ حال ہیں اور ماشاءاللہ وہ اچھا ان کا کاروبار یا اچھے ان کے پاس پیسے ہیں، تو ہمارے ہاں کے بہت سارے نوجوان بچے وہ اس بات سے بڑے مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے جی والد صاحب نے کما لیا کافی ہے، ہم تو اپنے لگیں گے. آپ دیکھ لو کوئی موبائلوں پہ لگا ہوا ہے، کوئی گیموں پہ لگا ہوا ہے، کوئی طرح طرح کے کھیلوں پہ لگا ہوا ہے. ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ کل میرے اوپر بھی ذمہ داریاں کھڑی ہونے والی. اگر انسان کو قارون کے خزانے بھی مل جائیں اور اپنے پاس کوئی صلاحیت نہ ہو، اپنے پاس کوئی قابلیت نہ ہو، تو قارون کا خزانہ بھی کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو بھائی کام وہ کرے انسان جو بیکار کام نہ ہو. www.darsequran.com